اب جو کام میرے پیش نظر تھا اس کے اعتبار سے دو نہایت مختصر لیکن بہت بنیادی تحریریں جو میری قلم سے نکلیں، ان میں سے ایک یہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا کہ ہم نے مطالعہ آپ حضرات پہلے شروع کر چکے ہیں لیکن اثر نو پھر آج ہمیں کرنا ہے، اور ایک اس سے بھی مختصر اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ تاریخی اعتبار سے وہ مقدم ہے، سن 66 میں تحریک جماعت اسلامی شائع ہوئی، سن 67 میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اور سن 68 میں یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر ہے، میں نے اس کے سامنے آپ کے سامنے اس لیے بیان کر دیا ہے کہ معلوم ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس کتابچے کا بھی ایک پس منظر ہے خاص کہ یہ عنوان میرے ذہن میں کیوں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صدر ایوب صاحب جو ہمارے ہاں ہوتے تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کا یہ اقتدار کا کچھ آخری دور تھا۔ سن 69-70 میں آ کر تو ظاہر بات ہے کہ ان کی حکومت ختم ہی ہو گئی تھی، بڑی زبردست عوامی تحریک 69 میں چلی ان کے خلاف۔ یہ 68 کی بات ہے کہ اس وقت نزول قرآن مجید کو 1400 سال مکمل ہوئے تھے، آغاز نزول قرآن مجید کو۔ تو اس زمانے میں اگرچہ کچھ اور قسم کے جشن بھی منائے جا رہے تھے، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھی، جشن مہران ہے اور جشن فلاں ہے اور جشن مری ہے، جشن کوہسار ہے۔ اب یہ جو علاقائی جشن منائے جاتے تھے، علاقائی ثقافت ہے، لوگ رقص ہیں، لوگ گانے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی کچھ اس کے اندر حفظات ہوتی تھی، لیکن اس وقت کے کچھ مذہبی طبقات کو گویا کہ ایک رشوت کے طور پر یہ 1400 سالہ جشن نزول قرآن حکومت کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ طے کیے گئے۔ تو اس موقع پر دو کام ہوئے، ایک تو یہ کہ پہلی بین الاقوامی قرأت کانفرنس جو ہے پاکستان میں منعقد ہوئی اور مصری قراء آئے، اور بہت ہی بڑے پیمانے پر، اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض مصری قراء پاکستان آ چکے تھے، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اسی موقع پر مصری قرأت سے اہل پاکستان جو ہے وہ روشناس ہوئے ہیں، متعارف ہوئے۔ اور دوسرا کام یہ کیا گیا کہ سونے کے تار سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا گیا۔ وہ کہیں لکھا ہوا بھی رکھا ہے، شاید کئی منوں سونا جو ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ کیا قرآن مجید ان کاموں کے لیے نازل ہوا تھا؟ مقصد نزول کیا تھا؟ اس کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ہم اس طور سے قرآن مجید کی کوئی تعظیم کر رہے ہیں، کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، قرآن مجید کا کوئی حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے جب سے ذہن نے کام کرنا شروع کیا کہ اصلاً قرآن مجید کے حقوق ہم پر کیا ہیں، تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ پھر میں نے دو اپنے جمعوں کی تقریروں میں پہلے ان کو بیان کیا، مسجد خضرا سمن آباد لاہور میں، پھر یہ کہ متعدد مقامات پر میں نے وہ تقاریر کی، پھر اس کو مرتب کیا، تو یہ کتابچہ جو ہے وجود میں آیا ہے۔